بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلیبی اولاد کے درمیان ایک باطن کا دوسرے باطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم و حوا اس دنیا میں آئے تو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا دوسری لڑکی۔ اس وقت جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہنیں بھائیوں کے ساتھ کوئی اور نہ تھا، بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوا آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں، ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے عمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ مناقات جائز نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت توالد تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا ہے، کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں۔ ناظرین کرام، چونکر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اس طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی انتہا کی بدصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت نہ تھی۔ ایک ہی عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل بکریاں چراتا تھا۔ حضرت حابیل نے اللہ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے ایک گٹھا لیا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا، چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوگی، جس پر حابیل علیہ السلام کہنے لگے میرے والد صاحب نے میری قربانی قبول کرنے کے لیے دعا کی ہوگی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حابیل قابیل سے زیادہ جوان اور خوب بہادر تھے۔ حابیل نے اپنے بھائی کو کہا اگر تم نے مجھے بھی قتل بھی کر دو گے نا تو میں تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہوں میں شمار ہو کر آئے۔ ایک دن قابیل نے ایک دن غصے میں آ کر حضرت حابیل کو پتھر مار دیا اور وہ قتل ہو گئے۔ حضرت حابیل کو قتل کے بعد قابیل بہت دکھی ہوا اور پریشان رہنے لگا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا، اب اس کا میں کیا کروں؟ پھر اللہ کے حکم سے دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر قابیل دیکھ رہا تھا، کوے نے اپنے ساتھی کوے کو مار کر اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے ایک کھڈ نکالا جس میں حابیل علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد حابیل اپنی سکی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر اس کے دل میں یہ ڈر ڈالتا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب تیرا باپ تجھ کو قتل کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا ہوا جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام جوان تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیش علیہ السلام کو مقرر کیا۔
ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد بیوی ہوا کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ بہرانہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ ان میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی ہیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا، قابیل کے لوگوں کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیش اور اس کے ساتھی بہت حسین اور جمیل تھے۔ ان کی نسبت ان عورتوں سے زیادہ پیاری نہ تھی۔ قابیل کی اولاد میں لڑکی تو بہت پیاری تھی لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین اور جمیل نہ تھے۔ جو شخص قابیل کی اولاد عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا، اس کے بعد وہ واپس آیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اس کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں شامل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے جا رہے تھے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیش اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت شروع ہوا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ معزز ناظرین، آج کی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔